الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کا معجزہ ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات چل رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کر دی آپ لوگوں کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے اور ان حالات میں قرآن نازل ہوا اور اس کے باوجود اس کا جواب نہ دیا جا سکا۔ اور ایک دوسری وجہ جس کا ذکر کل آیا تھا وہ یہ کہ قوم فصاحت و بلاغت کی عادی تھی، ان کی فطرت میں، ان کی کٹی میں یہ شامل تھا، اس کے باوجود بھی یہ جواب نہ دے سکے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو کل سنایا تھا۔ مزید کچھ واقعات ہیں اس سے آگے کے۔ ایک قریشی سردار ہے نضر بن حارث، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قوم محمد وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے زندگی کا سارا حصہ ہمارے درمیان میں گزارا، اور وہ ایسے نوجوان تھے کہ ہم ان کو سب سے زیادہ سچا، قوم کا سب سے زیادہ سچا اور پوری قوم کا سب سے زیادہ امانت دار سمجھتے رہے۔ ان کے کردار سے ہم سب واقف تھے۔ جب ان کے سر اور داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو انہوں نے ایک کلام، بالکل بے مثال کلام، یہ کہہ کر سنانا شروع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور تم لوگ جو ان کو بچپن سے آج تک دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، تم نے اس کے جواب میں کیا سلوک کیا؟ تم نے ان کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم یہ جادوگر نہیں ہیں، ان کے کلام کے اندر کچھ اور بات ہے۔ تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد کو شاعر کہنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، یقیناً ان کا شاعروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم میں سے کچھ لوگوں نے ان کو کاہن کہنا شروع کر دیا، بے شک یہ کہانت بھی نہیں ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اور تم میں سے کچھ لوگوں نے ان کو مجنوں کہنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے مجنوں لوگوں کی بکواس سنی ہے، ان کی باتیں سنی ہیں۔ مجنوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو کلام لے کر کے وہ آئے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کو چاہیے کہ محمد کے معاملے میں غور و فکر کرو۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو سراسر چھوڑ دیا جائے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے۔ ان کے بھائی تھے انیس۔ انہوں نے انیس کو مکے بھیجا، وہ آئے، بات چیت کر کے لوگوں سے مل کے واپس چلے گئے۔ ابو ذر نے انیس اپنے بھائی سے پوچھا، انیس سے، کہ کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کا ایک شخص ہے، محمد اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ ایک کلام سناتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ابو ذر کہنے لگے اس کی قوم کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کہنے لگے اس کی قوم تو کوئی اس کو پاگل کہتا ہے، کوئی اس کو ساحر کہتا ہے، کوئی اس کو شاعر کہتا ہے، کوئی اس کو کاہن کہتا ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کر کے ملنے کی میں نے کوشش کی۔ کہتے ہیں میں زمزم کے کنویں کے پاس جا کر کے لیٹ گیا، مسجد حرام کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا۔ 30 دنوں تک میں وہاں لیٹا رہا اور زمزم کا پانی پیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لکوڈ ایسے پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر پیاس بجھانے کی بھی طاقت ہے اور پیٹ بھرنے کی بھی طاقت ہے۔ اور وہ 2 لکوڈ کون سے ہیں؟ دودھ اور زمزم کا پانی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی بھی مشروب آپ پی لیجئے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ دودھ پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے اور زمزم کا پانی پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زمزم کے کنویں سے پانی پیتا رہا، کچھ کھایا پیا نہیں میں نے،
میں زمزم ہی پیتا رہتا تھا، اسی سے میرا پیٹ بھی بھر جاتا تھا، اسی سے میری پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ بالآخر وہ لمبا واقعہ، حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور قوم نے ان کو مارا بھی، کیونکہ کھلم کھلا ہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ 2-3 بار یہ واقعہ ہوا، پھر جا کر اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم میں دعوت دی کہ اے لوگوں، ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں ان سے مل کر آیا ہوں، ان کا کلام ایسا، ان پر ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن، اور ایک شخص اور ہے اخنس ابن شریک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے رہتے تھے، ستانے میں، پریشان کرنے میں آگے رہتے تھے، لیکن چھپ چھپ کر کے قرآن سنتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول رات کے وقت کعبے کے سامنے جب نماز پڑھتے تھے اور اس نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، تو ابو جہل کعبے کے دوسری طرف کھڑے ہو کر قرآن بڑے شوق سے سنتا تھا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وہ جو کعبے کا غلاف ہے نا، اس غلاف کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور کہتا تھا واہ واہ کیا کلام ہے۔ ایک مرتبہ قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ جب محمد جو کلام لاتے ہیں تم اس کو اتنی شوق سے سنتے بھی ہو اور اس جیسا کلام تم پیش بھی نہیں کر سکتے، تو بلا وجہ ہٹ دھرمی اور دشمنی سے کیا فائدہ؟ ان پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تم بھی عربی ہو وہ بھی عربی ہیں، دشمنی ختم ہو جائے گی اور یہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا۔ تو ابو جہل کا جواب سنیں، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف ایک قبیلہ، ایک خاندان، ان کے قبیلے میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ اس بات کی کوشش اور فکر رہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے ہم سے رہا نہیں جائے گا پیچھے۔ آج یہ وہ وقت آیا ہے کہ جب ان میں اور ہم میں برابری، ہر معاملے میں، نہ وہ ہم سے آگے ہیں نہ ہم ان سے آگے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہم نے اس کی برابری کر کے دکھا دی۔ اب عبد مناف کہتے ہیں، بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک شخص ہے جس کو نبوت ملی ہے، آسمان سے اس پر وحی آتی ہے اور وہ اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا ہے۔ اگر ہم نے ان کی یہ بات مان لی تو یہ وہ کام ہے کہ جس کا ہمارے قبیلے میں کوئی برابری نہیں کر سکتا، ہم اس کی برابری کر نہیں پائیں گے، لہٰذا ہم مانتے ہی نہیں، مان لیں گے تو برابری نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جھگڑا ختم کرنے کا سب سے بڑھیا طریقہ ہے ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ اس کا جواب۔ دیکھ رہے ہیں ہٹ دھرمی، چودراہٹ نہ چلی جائے، جو ایک لقب ملا ہوا ہے، جو عزت ملی ہوئی ہے، یا اکرام، یا جو ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے معاشرے میں، وہ پوزیشن نہیں چھین سکتے ہماری۔ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کر دے، پھر ہمارے ہاں تو کوئی اس طریقے کا دعویٰ کر نہیں سکتا، ثابت بھی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ ہم سے اس مرتبے میں آگے بڑھ جائیں گے، اور یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ لہٰذا اس آگے نہ بڑھنے دینے کی وجہ سے ہم محمد کا کلام اور اس کے کلمے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے بعد اپنے بزرگوں سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت بلال اپنی قبر سے اٹھیں گے، حشر کا میدان ہوگا، سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حضرت بلال اٹھتے ہی اذان دیں گے قیامت کے دن، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال قیامت کے دن یہ الفاظ کہہ رہے ہوں گے اذان کے، ابو جہل اپنی قبر سے اٹھے گا اور کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، لیکن اس دن اس کی گواہی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نواز دی، فری میں مل گئی ہمیں، اسی لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔